الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، دین کی جڑ اور شاخ اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے. یہ ہماری بحمد اللہ 55 نمبر کی ویڈیوز ہے، اور جس میں ہم نے توحید الہی، عدل پروردگار اور اس کے بعد یہ امامت کا سلسلہ، نبوت، یہ سلسلے جاری و ساری ہیں. امامت تک گفتگو ہے، اور امامت کا منصوص من اللہ ہونا، اسمت والا ہونا، علم و شجاعت اور اخلاق سے پر ہونا، اور نبی کی جگہ وہ تمام جگہوں کو پر کر سکے، ان کے تمام چیزوں کو وہ پورا کر سکے. امام کا انتخاب کس کی ذمہ داری ہے؟ امام کو چنتا کون ہے؟ معین کون کرتا ہے؟ مسلمانوں کے گروہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رحلت فرمائی تو کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی جانشینی کا انتخاب لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے، اور یہ کام مسلمانوں کے اجماع کے ذریعے، جو کہ شرعی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، سے انجام پاتا ہے. اہل سنت کا کہنا ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد یہ کام انجام پایا، اور پہلے خلیفہ امت کے اجماع سے ہی خلافت کے عہدہ پر منتخب ہوئے تھے، جبکہ دوسرے خلیفہ کا انتخاب اجماع امت کے بجائے پہلے خلیفہ نے ذاتی طور پہ خود کروایا تھا. جبکہ دوسرے خلیفہ نے اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے 6 افراد پر مشتمل ایک شورا کمیٹی تشکیل دی، اور اس شورا کے ممبران حضرت علی، عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص کو قرار دیا. اس شورا کے 3 افراد کی اکثریت سے، یعنی سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف اور عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ اور عثمان کے لیے اپنی رائے دی. جبکہ دوسرے خلیفہ نے یہ صراحت کر دی تھی کہ اگر 3 آدمی ایک طرف اور 3 آدمی دوسری طرف رہیں گے تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوف یعنی عثمان کے داماد رائے دیں گے، اسی رائے کو تسلیم کیا جائے گا. عثمان کی خلافت کے آخری دور میں مختلف وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، اور اس بے قبل اپنی جانشینی کا انتخاب کرتے یا اس کا تقرر کسی شورا کے ذریعے کرواتے، ان کو قتل کروا دیا گیا. اس وقت تمام مسلمان حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف بڑھے، اور پیغمبر کے جانشین کے طور پر ان کی بیعت کے سوائے شام کے گورنر معاویہ، جس نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا اور ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسے موجودہ عہدے پر باقی نہیں رکھیں گے.
معاویہ کے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے سے تاریخ اسلام میں ناگوار اور مرگ آفرین حادثات کا دور شروع ہوا، اور جس کے نتیجے میں بے گناہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کا خون بہہ گیا۔ یہاں پر علمی اور تاریخی بحثوں کو واضح کرنے کے لیے بہت سے سوالات ابھرتے ہیں، جن میں سے چند اہم سوالات یہاں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، کیا امت کو پیغمبر کا جانشین مقرر کرنے کا حق ہے؟ پیغمبر کی جگہ پہ کسی کو معین کر کے جائے تو کیا امت کے ہاتھ میں ہے، یا جس نے پیغمبر کو معین کیا ہے وہ خدا معین کرے گا؟ اس سوال کا جواب بالکل آسان ہے۔ اگر امامت سے مراد مسلمانوں کی ظاہری حکومت ہے تو اسے حاکم کا انتخاب اور عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، رائے کرنے کے زمانے کے مروجہ دستور کے عین مطابق ہے۔ لیکن اگر امامت کو ہم اس معنی میں لیں کہ جس کی وضاحت ہم پہلے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کر چکے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ بلا شک اور شبہ ایسے امام اور خلیفہ کو خدا یا اس کے رسول بھی الہامی الہی یعنی حکم الہی کی بنیاد پر کے علاوہ کوئی بھی شخص معین نہیں کر سکتا۔ خدا ہی معین کرے گا، رسول کو بھی جو وحی آئے گی اس کی بنیاد پر معین کریں گے، کیونکہ ہم اب پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ امامت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام کو اسلام کے تمام اصول اور فروع کا مکمل علم ہونا چاہیے، ایسا علم کہ جس کا سرچشمہ علم الہی اور علم پیغمبر ہوتا ہے، وہ دنیا سے نہ پڑھا ہو، اللہ کی طرف سے علم لے کر آیا ہو، اور وہ شریعت اسلام کی مکمل حفاظت کر سکے۔ امام کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، یعنی ہر طرح کے گناہوں اور خطاؤں سے اس کی خدا کی طرف سے حفاظت ہو، تاکہ وہ امامت کے منصب اور امامت کے روحانی، مادی اور ظاہری اور باطنی اور رہبری کے عہدے پر فائز ہو سکے۔ اور اسی طرح امام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں زہد اور تقوی اور پرہیزگاری اور بزرگی کی خصوصیت بھی بدرجہ اتم موجود ہوں، جو کہ اس عہدے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ان شرائط کی موجودگی کی تحقیق خداوند عالم خدا اور پیغمبر کے علاوہ کس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ وہی خدا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کس شخص کی روح عصمت کے درجے پر فائز ہے، اور وہی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کس شخص میں امامت کے مقام کی اہمیت کے لیے ضروری علم اور فضل اور زہد و تقوی اور شجاعت اور بزرگی موجود ہے۔ جن لوگوں نے امام اور خلیفہ پیغمبر کے تقرر کو لوگوں کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، در حقیقت انہوں نے امامت کے صحیح قرآنی مفہوم کو سمجھنے کے بجائے اسے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ان کے خیال میں امامت معمول کے مطابق حکمرانی اور دنیاوی امور میں لوگوں کی رہبری کے نظام تک محدود ہے، وگرنہ امامت کے لیے کسی شخص میں ضروری شرائط کے مکمل اور جامع تحقیق صرف خدا کے ذریعے ہی سے مکمل ہے، اور صرف وہی ذات ہے جو ان صفات سے باخبر ہے۔ یہ امامت کے لیے کسی کا انتخاب بالکل اسی طرح ہے جیسے پیغمبر کا انتخاب لوگوں کی رائے سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ پیغمبر کا انتخاب خداوند عالم کی طرف سے ہو اور معجزات کے ذریعے سے اس کی پہچان کروائی جائے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جانے والی ضروری صفات کی تحقیق بھی صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشین مقرر نہیں کیے تھے، معین نہیں فرمایا تھا؟ بلا شک و تردید شریعت اسلامی عالمی اور ہمیشہ باقی رہنے والا قانون قرآن مجید کی متعدد آیات اور صراحت سے اس بات کو بیان کرتے ہیں
کہ یہ قانون کسی خاص زمانے یا کسی معین جگہ کے لیے ہرگز نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے زمانے تک یہ الہی آسمانی قانون اور جزیرہ عرب سے باہر نہیں پہنچا تھا۔ دوسری طرف پیغمبر کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی مبارک کے 13 برس مکے میں شرک اور بت پرستی سے مقابلہ کرنے میں گزر گئے، جبکہ مدنی زندگی کے 10 برس کے جن کا آغاز ہجرت کے وقت سے ہوا اور جو اسلام کے پھلنے پھولنے کا زمانہ تھا، وہ بھی زیادہ تر دشمنان اسلام کی طرف سے مسلط کردہ جنگوں اور غزوات کی نظر ہو گئے۔ اگرچہ پیغمبر اپنی شب و روز، اپنی رات دن اسلامی مسائل کی تبلیغ و تعلیم میں خرچ کرتے تھے اور اسلام کے تمام شعبوں کی ترویج میں مصروف رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسلام کے بہت سے مسائل کی مکمل تشریح کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت تھی، لہذا ضرورت تھی کہ پیغمبر کے رحلت کے بعد انہیں جیسا کوئی شخص اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکے جو شریعت کی حفاظت کرے اور نئے مسائل کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر کسی مکتب کے لیے آئندہ پیش آنے والے حالات کی پیش گوئی اور اس کی پائیداری اور اسے ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے تمام وسائل کے فراہمی ایسے اہم ترین مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیشہ ایک رہبر فکر مند رہتا ہے اور کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس اہم اور بنیادی مسئلے کو فراموش کر دے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی کے معمولی مسائل کے لیے احکام دیے تھے تو کیا مسلمانوں کے اس اہم ترین مسئلے خلافت اور رہبری اور امامت کے لیے کسی منصوبہ بندی کی ضرورت نہ تھی؟ ان تینوں وجوہات کا مجموعی اس بات پر روشن دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام نے یقیناً اپنے جانشین کو مقرر فرمایا اور فرمایا تھا کہ اگر توفیق الہی شامل حال رہی اور اس سلسلے میں اسلام کی ان مسلم روایات کا ذکر کریں گے جو اس منطقی حیثیت کا زیادہ روشن کر سکیں گی کہ پیغمبر اپنی زندگی میں ہی اس اہم مسئلے سے ہرگز غافل نہیں رہے۔ اگرچہ آپ کی رحلت کے بعد بعض مخصوص سیاسی تحریکوں نے اس بات کی انتہائی کوشش کی کہ لوگوں کے اذہان میں یہ بات راسخ کر دیں کہ پیغمبر نے اپنے جانشین مقرر نہیں کیا تھا، کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے چند روز کے لیے جب غزوات یعنی مثلا غزوہ تبوک کے لیے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو مدینے کو خالی چھوڑنے کے بجائے کسی نہ کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما کر جاتے تھے، اور لیکن اسی رسول خدا نے اپنی رحلت کے بعد طویل زمانے کے لیے کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا۔ سوال ہے، اور نہ صرف امت کو اختلاف اور پریشانیوں کے ایک انبوہ میں یوں ہی چھوڑ دیا بلکہ اسلام کی بقا کے لیے ہدایت کا بھی کوئی مکمل انتظام نہیں کیا۔ بلا شک و شبہ اگر رسول اپنے جانشین کو معین نہ فرماتے تو اپنے قدموں پر تازہ کھڑے ہونے والے اسلام کے لیے شدید خطرات لاحق تھے، اور عقل و منطق روح سے کسی ایسے فعل کا کہ جس سے اسلام کو خطرات لاحق ہوں پیغمبر اسلام سے سرزد ہونا ناممکن ہے۔ جو لوگ جو اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ کام امت کے سپرد کر دیا جائے کہ کم از کم کوئی ایک دلیل تو ایسی پیش کریں کہ پیغمبر نے اس بات کی صراحت کر دی ہو کہ یہ امت کا کام ہے، سچ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے جسے وہ پیش کر سکیں۔ یہی وجہ ہے نمبر 3 اجماع اور شورا۔
اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم ترین مسئلہ جانشینی کے جو کہ در حقیقت اسلام کے حیات کا مسئلہ ہے پر کوئی توجہ نہ کی اور جانشین کے انتخاب کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں کے کندھوں پر تھی، تو ہمیں اس بات کا بھی بخوبی علم ہے کہ اجماع سے مراد تمام مسلمانوں کا اتفاق رائے ہے، لیکن خلیفہ اول کے خلافت کے سلسلے میں اس طرح کا اتفاق رائے بالکل حاصل نہیں ہوا۔ مدینے میں موجود صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات کا فیصلہ کیا، جبکہ تمام اسلامی شہروں کے لوگوں نے اس فیصلے پر بالکل شرکت نہیں کی، بلکہ مدینے میں موجود حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جلیل القدر صحابی اور نمائند الہی اور پیغمبر اسلام کے معین و مددگار اور اللہ کی طرف سے معین شدہ شخصیت اور بنی ہاشم کے بہت بڑے گروہ نے اس انتخاب میں سرے سے شرکت ہی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کا اجماع قطعاً قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ اگر انتخاب کا یہ طریقہ صحیح ہوتا تو پھر خلیفہ اول نے اپنی جانشینی کی تقرر کے لیے اسی طریقے پر عمل کیوں نہیں کیا اور ذاتی طور پہ اپنے جانشین کو نامزد کیوں کیا؟ اگر ایک شخص کی طرف سے جانشین کو معین کرنا صحیح اور کافی ہوتا تو پیغمبر اسلام جو کہ سب سے افضل تھے ان کا کام کو انجام دے سکتے تھے۔ اگر خلیفہ اول کی ذاتی رائے سے دوسرے خلیفہ کی بیعت لوگوں کی مشکلات دور کر سکتی تو یہ مسئلہ پیغمبر کے حوالے سب سے بہتر حل ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کے علاوہ تیسری مشکل خلیفہ سوم کے سلسلے میں پیش آئی، اور وہ یہ کہ خلیفہ دوم نے نہ صرف اس طریقہ انتخاب کو پس پشت ڈال دیا جو خلیفہ اول کے تقرر کا وقت اختیار کیا گیا، بلکہ اس سنت کو بھی توڑ دیا جس کے ذریعے خود مسند خلافت سنبھالی۔ یعنی خلیفہ دوم نے نہ تو اجماع پر عمل کیا اور نہ ہی شخصی اور ذاتی نامزدگی کے طریقے پر عمل کیا، بلکہ اس کام کے لیے ایک محدود شورا کو نامزد کر دیا۔ اصولی طور پر اگر شورا صحیح ہے تو یہ صرف 6 افراد تک محدود کیوں تھی، اور 6 افراد میں سے صرف 3 افراد کی رائے ہی کیوں کافی تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو تاریخ اسلام میں ہر محقق کو پیش آتے ہیں۔ ان سوالات کا بے جواب ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رہبر کے مقرر کیے جانے کے یہ طریقے درست نہیں تھے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب سے افضل تھے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کا اپنے جانشین کے طور پہ تعارف نہیں کروایا، تو یہ بھی فرض کر لیں کہ اس اہم کام کی ذمہ داری لوگوں پر تھی، تو کیا یہ صحیح اور عدل کے مطابق ہے کہ جانشین کے انتخاب کے وقت ایک ایسے شخص کو جو علم و تقوی اور دیگر امتیازات کی بنا پر سب سے بہتر برتر ہو اسے نظر انداز کر دیا جائے، اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو ان سے کمتر ہو؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اور انسان اس مسائل پر غور و فکر کرے۔ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے اہل علم حضرات کے جن میں اہل سنت کے علماء بھی شامل ہیں، سب نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسلامی مسائل کے سب سے بڑے عالم تھے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی روایات اور ان کے آثار اس حقیقت کے تابندہ ثبوت ہیں۔ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ تمام علمی مشکلات میں آپ امت کے لیے ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتے تھے، یہاں تک کہ اگر لوگ دیگر خلفاء سے مشکل اور پیچیدہ سوالات کرتے تھے
تو خلفاء ان کے جوابات کے لیے حضرت علی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ شجاعت اور بزدلی اور بزرگی اور زہد و تقوی اور دیگر صفات حسنہ میں آپ لوگوں سے افضل تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب تمام لوگوں سے افضل تھے، لہذا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ امامت یا خلیفہ جانشین پیغمبر کے منصب کا انتخاب عوام کو حاصل کیا جائے تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سب سے زیادہ اس منصب کے لائق اور شائستہ تھے۔ ان بحث کو ثابت کرنے کے لیے کافی سند موجود ہے جس کا ذکر اختصار کے پیش نظر یہاں ممکن نہیں ہے، اور یقیناً آپ دیکھیں اور سوچیں کہ امام اور خلیفہ پیغمبر کا انتخاب عوام کے لیے نہیں کر سکتے؟ پیغمبر نے اپنے لیے جانشین مقرر کیا تھا یا نہیں؟ عقل و منطق کی رائے میں کیا ہے؟ پہلے 3 خلفاء کے انتخاب کا طریقہ کیا تھا؟ کیا پہلے تینوں خلفاء کے انتخاب کا طریقہ علمی اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہے؟ جن دلائل کی بنیاد پر حضرت علی ابن ابی طالب اور خلافت کے لیے سب سے زیادہ استحقاق رکھتے تھے، ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ علی ابن ابی طالب کا مقام، رتبہ، درجہ کس بلندی پر فائز ہے کہ انسان ان کمالات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ ہر اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ خداوند عالم مسلمانوں کے ولی امر کا تعارف کراتا ہے۔ ہم یہ بیان کر چکے ہیں اور جواباً اور روایات امامت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے بعض کلی طور پہ 12 ائمہ کی امامت کے متعلق ہیں اور بعض میں ایک ایک کا نام خصوصیات ذکر ہوئے ہیں۔ خدا کی مدد سے اس درس میں ہم ہر ایک کو نمونہ ذکر کریں گے۔ 12 امام حدیث پیغمبر کی روشنی میں علماء اہل سنت نے اپنی معتبر کتابوں میں رسول خدا کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ یہ حدیث درج ذیل کتابوں میں موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1 صحیح مسلم میں جابر ابن سمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا قیامت تک دین اپنی جگہ قائم ہے اور میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے جو کہ تمہارے ولی امر ہوں گے اور وہ سب قریش ہوں گے۔ نمبر 1 صحیح مسلم جلد نمبر 6، صحیح بخاری جلد نمبر 4، صحیح ترمذی جلد نمبر 9۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بخاری کی روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک اپنے جگہ قائم اور استوار رہے اور اپنے دشمنوں پر فتح یاب رہے گی جب تک میرے 12 جانشین جو کہ سب قریش ہوں گے اور ان کے ولی امر رہیں گے۔ انس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کی ہے کہ جب تک قریش کے 12 امام اس امت کے حاکم رہیں گے اس وقت تک یہ دین اپنی جگہ قائم رہے گا۔ علماء اہل سنت کی ایک جماعت نے اس حدیث کو مسروق سے اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک شب میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ ہمیں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، اور اسی اثنا میں ایک شخص نے پوچھا اے ابو عبداللہ کیا آپ نے رسول خدا سے یہ دریافت کیا تھا کہ اس امت میں اس کے کتنے جانشین ہوں گے؟ ابن مسعود نے جواب دیا کہ جب سے میں عراق آیا ہوں اور اس وقت سے آج تک کسی نے مجھ سے ایسا سوال نہیں کیا۔ ہاں میں نے دریافت کیا تھا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ان میرے جانشینوں کی تعداد نقبائے بنی اسرائیل کے برابر ہوں گے، یعنی وہ 12 اشقاق ہوں گے۔ یہ تھے بہت سی روایات سے کچھ نمونے جو کہ علماء اہل سنت کے معتبر کتابوں سے نقل کیے ہیں۔ حدیث ثقلین میں آپ نے ملاحظہ فرمایا رسول خدا نے مسلمانوں کو قرآن اور عطرت کا اتباع کرنے کا حکم دیا۔ اس روایات میں بھی اپنے بعد ائمہ کی ایک جماعت کا ذکر کیا ہے۔ جب تک یہ 12 امام امت کے حاکم رہیں گے اس وقت تک یہ امت
قائم اور استوار رہے گی، اور جن روایات میں رسول خدا نے اپنے جانشینوں کی تعداد بیان کی ہے ان کا اطلاق ائمہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہوتا ہے۔ آیات ولایت: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آپ دیکھیں، اس کا اندازہ لگائیں کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55، تمہارا ولی امر خدا، اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو کہ اس خصوصیت کے حامل ہیں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ علماء اہل سنت اور شیعوں کی کتابوں میں اس آیت کی شان نزول ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں، مسند ابن حنبل احمد جلد نمبر 1، احمد شاکری نے اسے حاشیے پہ بھی نقل کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں نمایاں اصحاب جیسے ابن عباس، ابو ذر غفاری کے یہ اقوال نقل ہوئے ہیں۔ یک روزہ مدینہ کے ایک بے نوا مسجد رسول میں داخل ہوا اور اپنی مفلسی بیان کر کے لوگوں سے مدد طلب کی، لیکن کسی نے بھی اس کی حاجت روائی نہ کی۔ حضرت علی ابن ابی طالب اس کی ناداری اور بیان سے بہت متاثر ہوئے، چنانچہ آپ نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اس کی طرف بڑھا دی اور اس نے انگوٹھی اتار لی۔ ابھی نمازیوں میں سے کوئی شخص مسجد سے باہر نہیں گیا تھا کہ خدا کی طرف سے جبریل یہ آیت لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے کہ تمہارا فرما روا خدا اور اس کا رسول اور وہ مومن لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ولایت کا انحصار: کلمہ ولایت کے محل استعمال کے پیش نظر ان کلموں کو دیکھتے ہوئے جو اس سے مشتق ہوئے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ولایت کے معنی محنت اور محبت، دوستی، نصرت اور تصرف اور سرپرستی کے ہیں۔ آپ سورہ توبہ میں دیکھ لیے 71 میں آیت نمبر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے بعض ولی اور مددگار ہیں۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہاں خدا کی حکومت اور سرپرستی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے۔ آیت ولایت میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ تمہارا حاکم مسلمانوں صرف خدا اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں خدا نے امت اسلامیہ کے لیے ایک شخص یا اشخاص کا تعارف ولی اور سرپرست کے لحاظ سے خصوصیت کے ساتھ کرایا ہے، اور ان کا منحصر ہونا واضح ہے کہ اس آیت میں لفظ ولی سے دوست مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ معنی کسی ایک شخص سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام با ایمان افراد سے اس کا تعلق ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء، بعض مومن مرد اور مومن عورتوں میں سے بعض کو بعض ولی ہیں۔ اس بات کی پیش نظر آیت نے ولایت کو اس خصوصیت کے ساتھ ایک شخص اور اشخاص سے مخصوص قرار دیا ہے۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ولایت سے خاص نوعیت کی ولایت مراد ہے، اور جس کے معنی سرپرستی اور حاکمیت کے ہیں۔ سورہ کہف اور سورہ بقرہ میں یہ آیتیں موجود ہیں۔ آپ ان تمام چیزوں کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر غور کیا جائے، فکر کیا جائے، تو کچھ آیات اور روایات ایسی ہیں جو ائمہ کی امامت کو کلی طور پر بیان کرتی ہیں، لیکن بعض ایسی بھی ہیں کہ جو ہر ایک امام کو نام خصوصیت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ نمبر 2، آیت ولایت ان آیتوں میں ہے کہ جو حضرت علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت کو ثابت کرتی ہیں، اور اس کے متعلق شیعہ سنی کتابوں میں ایک واقعہ بھی نقل ہے جن سے ان کا حضرت علی کی شان میں نازل ہونا ثابت ہے۔ انما ولیکم، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا۔ پیغمبر خدا نے اپنے بعد ہونے والے ائمہ علیہم السلام کی تعداد 12 بیان کی ہے، جو کہ سب قریش سے ہوں گے،
رسول کی یہ حدیث ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور پر صادق ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیت ولایت کس کی شان میں ہے، اس کی تحقیق کیا جائے، غور کیا جائے، روایات سے دیکھا جائے، قرآن کی اور رسول کے نشانات اور ان کی تفسیروں سے جانچا اور پرکھا جائے۔ آیت ولایت کی شان نزول اگر بیان کیا جائے تو اس کا خاکہ کیا ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہوگا، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ کلمہ ولایت کے معنی کن کن چیزوں میں ہے، ولایت کس کو کہتے ہیں، ولایت حاکمیت، سرپرستی اور تصرف، اختیار سب کچھ رکھنے کے بعد جس طرح اللہ ولی ہے، رسول ولی، اسی طرح علی ولی ہیں۔ آیت میں کلمہ ولایت کے کون سے معنی مراد ہیں، محبت ہے، دوستی ہے، یہ کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ رسول کو علی سے تھی، یہ وہی معنی میں جس معنی میں اللہ اور جس معنی میں رسول ولی ہے۔ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشین کی تعداد بتائی ہے کہ میرے جانشین کتنے ہوں گے، کون کون سے ہوں گے، کہاں کہاں سے ہوں گے، اور بنی اسرائیل جیسے ہوں گے، 12 نقیب ہوں گے اور سب قرشی ہوں گے، اور میرے بھی نائب 12 ہوں گے۔ یہ سارا سلسلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور انہی تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔